أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب بمقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ حافظ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ مغفورہ خورشید جمال بنت قمر آغا کی روح کے سوال فرما دیں۔ خدا بند عالم مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے، اور اس عالم برزخ میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت، ان کی عنایتیں اور ان کا لطف و کرم ان کے شامل حال ہو، اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا ہو انشاءاللہ۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ ان حالات میں بھی جب ہم فزیکلی طور پر، عملی طور پر فرش ادا پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر کے عرض تعزیت و تسلیت نہیں کر سکتے ہیں، تو ایصال ثواب کا راستہ محدود نہیں ہے۔ ہم اپنے مرحومین کو مختلف انداز سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور ان کو وہاں تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن عالی میں رہنا چاہیے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ضروریات ختم نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کی ضرورتیں الگ طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کو آرام چاہیے، سونا چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ مریض ہے تو اس کو دوائیں اور علاج چاہیے۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ دنیاوی ضرورتیں تو تمام ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کھانا، یہ پانی، یہ دوا، یہ علاج، یہ آرام، یہ راحت، یہ آل اولاد، یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں جو ہم یہاں پورا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب یہاں سے انسان رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورتوں کا انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں
تو اس ملک کا سکہ کچھ اور چلتا ہے. اگر آپ بھی دوسرے ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں تو آپ کی ضرورت تمام نہیں ہوتی، بلکہ سکے بدل جاتے ہیں. ہندوستان میں روپیہ چلتا ہے، ایران میں تومان چلتا ہے، عراق میں درہم و دینار چلتے ہیں. اب اگر آپ عراق جا رہے ہیں تو آپ کو ان روپے کو درہم و دینار میں تبدیل کرنا پڑے گا. یا ایران جا رہے ہیں تو آپ کو اس روپے کو تومان میں تبدیل کرنا پڑے گا. لیکن ضرورت پڑے گی ضرور. اسی طرح سے ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں ہماری دنیا کی ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور میدان برزخ کی قبر کی ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں. ان ضرورتوں میں خدا بند عالم نے ہمارے لیے جو بہت بڑا کرم کیا، احسان کیا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم اس دنیا تک جا نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہیں سے کچھ چیزیں بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، اور وہ چیزیں وہاں تک لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. جیسے فرض کے بھی آپ ہندوستان سے عراق یا کسی دوسرے ممالک میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہیں، اور آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی رشتہ دار وہ دوسرے ملک میں رہ رہا ہو، اور آپ اس لاک ڈاؤن کے بنا پر دوسرے بنا پر اس ملک میں نہیں جا سکتے، لیکن آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ چاہیں اس کی ضرورتوں کو پورا کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اس ملک کی کرنسی نہیں ہے، اس ملک کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ یہاں سے وہاں بھیج نہیں سکتے، تو اس کا راستہ یہ نکلتا ہے کہ آپ یہاں کے بینک میں جائیں اور اس بینک میں اپنے رشتہ دار کا، اپنے لڑکے کا پتہ دیں، اکاؤنٹ دیں، اور یہاں آپ پیسے جمع کریں. تو یہ بینک والے آپ سے پیسے لے کر کے اس دوسرے ملک میں آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے فرزند کو بلا کر کے کون سے پیسے دیں گے؟ آپ نے یہاں روپے جمع کرائے ہیں، وہ وہاں روپے نہیں دیں گے، بلکہ یہاں روپے لے کر کے اگر عراق بھیجنا ہے تو اسی کے برابر کے درہم و دینار دیں گے. آپ کو دوسرے ملک بھیجنا ہے تو اس ملک میں جو کرنسی ہے وہ دیں گے، اور جتنا آپ نے بھیجا ہے اسی کی مناسبت سے وہاں دے دیں گے. تو دنیا والے بھی یہ کام کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسے منتقل کرتے ہیں، لیکن لیتے کسی اور شکل میں ہے، اور منتقل اس شکل میں کرتے ہیں جہاں کی ضرورت ہو. اگر عراق کی ضرورت ہے تو درہم و دینار میں، لندن ضرورت ہے تو آپ کو پاؤنڈ میں، عرب دنیا کی ضرورت ہے تو آپ کو درہم و دینار میں منتقل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے کہ جب تک اس دنیا میں تھے تو وہاں ضرورتیں دوا کی تھیں، علاج کی تھیں، ہم ڈاکٹروں کو دکھاتے تھے، ہم دوا علاج کراتے تھے، اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا. اب جب دنیا سے چلے گئے تو ضرورتیں فرق نہیں ہو گئیں. کل ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر کو فیس دیتے تھے، دواؤں کی دکان سے دوائیں لاتے تھے، غلے کی دکان سے غلے لاتے تھے، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. لیکن اب جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ضرورتوں کا موڈ بدل گیا، انداز بدل گیا ہے. تو اب ہمیں وہاں اگر پیسے بھیجنا ہے، وہاں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تو اب ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کو فیس نہیں دینا ہے،
بلکہ اس قیامت کے اس برزخ کے اکاؤنٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کھول رکھا ہے غریبوں کی مدد کی شکل میں۔ ہم یہاں کسی غریب کی مدد کریں، یہاں اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں اور اس نیت سے جمع کرائیں یہ پیسے ہم اپنے مرحوم کی طرف سے کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی محتاج کو دے رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں، تو ادھر ہم نے کسی ضرورت مند کے ہاتھوں پر اپنے مرحوم کی نیابت میں کچھ پیسے رکھے، ادھر فرشتوں نے اس پیسے کے متبادل کے طور سے وہ ثواب ہمارے مرحوم کو منتقل کر دیے، بالکل منتقل کر دیے بغیر کسی فاصلے کے۔ یہ ثواب منتقل ہو جاتا ہے بغیر کسی فاصلے کے۔ ادھر ہم نے اپنے مرحوم کی نیابت میں قرآن پڑھا، ادھر فرشتوں نے اس قرآن کے ثواب کو حساب کیا اور ہمارے مرحوم تک پہنچا دیا۔ ادھر ہم نے مرحوم کی نیابت میں زیارت پڑھی، ادھر فرشتوں نے مرحومین کا اس کا ثواب ہمارے مرحوم تک پہنچا دیا۔ تو ضرورتیں بدلتی جائیں، ضرورتیں ختم نہیں ہوتی۔ جناب سید ابن طاووس علیہ رحمت و رضوان بہت بلند مرتبہ عالم گزرے ہیں، بڑی شان کے عالم گزرے ہیں، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص ربط تھا اور خاص انسیت ان کو امام زمانہ علیہ السلام سے تھی، اور واقع امام محبت امام میں بہت ہی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور بڑے ان کے کمالات اور بڑے ان کے فضائل نقل کیے گئے ہیں۔ واقع وہ صاحب فضل و کمال تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرزند دیا تھا۔ ہر آدمی اپنی اولاد کو یاد رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی زندہ رہے اور اپنی اولاد کے کاندھوں پر وہ قبرستان تک جائے اور اولاد کا غم وہ نہ اٹھائے۔ ہر انسان کی تمنا یہ تھی کہ اولاد کو غم سے محفوظ ہے، خدا بند عالم تمام صاحبان اولاد کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے اور سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے، اور ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ان کے جب فرزند کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے فرزند کے انتقال پر جو جملے لکھے ہیں وہ بہت ہی درس ہے، اس میں بڑے سبق ہے، اور بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور ہمارے لیے بہترین رائے ہدایت اور مشعل ہدایت ہے۔ ہم ان راستوں پر چل کے اپنے مرحوم کو بڑے بڑے ثوابات اور بڑی بڑی چیزیں ہدیہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو جملے لکھے وہ بڑے قیمتی جملے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میرے لال، میری تمنا تو یہ تھی، میری خواہش یہ تھی کہ میرا جنازہ تمہارے کندھوں پر اٹھے اور میں تمہارے کندھوں پر قبرستان تک جاؤں۔ مجھے کیا پتا تھا، تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ تمہارا جنازہ مجھے اٹھانا پڑے گا اور یہ غم مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو جملہ لکھتے ہیں، میرے لال اگر تم دنیا کے کسی سفر پر گئے ہوتے، یا آپ غور کریں جملے کا، اگر تم کسی دنیا کے سفر پر گئے ہوتے تو میں تم سے یہ تاکید کرتا کہ پہنچنے کے بعد خبر دینا کہ خیریت سے پہنچ گئے۔ یہ ہمارا بھی کام ہوتا ہے، ہمارا کوئی بچہ کی اولاد سفر پر جاتی ہے تو ہم جاتے جاتے اپنے بچے سے سفارش کرتے ہیں کہ پہنچتے کے ساتھ ہی خبر دے دینا کہ خیریت سے پہنچ گئے، دل لگا رہے گا۔ تو تم اگر دنیا کے کسی سفر پر گئے ہوتے تو میں تم سے یہ خواہش کرتا
تم سے یہ سفارش کرتا کہ تم پہنچنے کے ساتھ ہی مجھے خبر کرو کہ تم خیریت سے پہنچ گئے، اور میں تم سے یہ دریافت کرتا جہاں تم پہنچے وہاں تمہارا انتظام ہے یا نہیں، وہاں کے لوگ تمہارے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، تمہاری ضرورتیں کیسی پوری ہوئی، تم اس وقت کس طرح سے رہ رہے ہو، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، وہاں کے لوگ تمہارے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں یا وہاں کے لوگ تمہارے ساتھ سختیوں سے پیش آ رہے ہیں، مجھے خبر ملتی کہ تم کہاں گئے ہو۔ لیکن میرے لال، تم جس سفر پر گئے ہو، سفر آخرت پر، اب وہاں سے مجھے کوئی خبر ملنے والی نہیں کہ تمہارا سفر آخرت کیسا ہوا، تم منزل میں کس طرح سے پہنچے، اور اس منزل پر تمہارا استقبال کیا گیا یا نہیں کیا گیا، وہاں کے لوگ تمہارے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، محبتوں سے پیش آئے، سختیوں سے پیش آئے، بے مروتی سے پیش آئے، تمہیں کسی نے رہنے کی جگہ دی یا نہیں دی، تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہوا یا نہیں ہوا، تو مجھے اگر یہ خبر ملتی تو میں کچھ نہ کچھ تمہارا انتظام کرتا اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن میرے لال، تم اس سفر پر گئے ہو جہاں مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ قبر میں تمہارا استقبال کیسے کیا گیا، منکر و نکیر تمہارے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، قبر تمہارے لیے کیسی جگہ بنی ہے، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ لہذا تمہارے غم کا تقاضا تو یہ تھا میرے لال کہ میں تمہارے غم میں روؤں، گریہ کروں، غم مناؤں، لیکن چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ وہاں کیا برتاؤ کیا گیا، لہذا میں یہ سوچ رہا ہوں جب تک زندہ ہوں جتنا زیادہ کار خیر کر سکوں، تمہارے لیے جتنی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکوں، جتنا کارہائے مستحب انجام دے سکوں، تاکہ میں اپنی زندگی میں جب تک رہوں تمہارے لیے یہاں سے تمہاری ضرورت کے سامان بھیجتا رہوں، تاکہ تم وہاں محتاج نہ ہو۔ لہذا اب میں تمہارے پر گریہ کم کر رہا ہوں، تمہاری طرف سے قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کر رہا ہوں، کار خیر زیادہ انجام دے رہا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا تمہارے لیے یہاں سے سامان سفر بھیج رہا ہوں، تاکہ میرے لال تمہیں وہاں کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے، تمہیں وہاں سے کسی طرح کی مصیبتوں کا سامنا نہ کرنے پائے، تمہاری قبر تمہارے لیے گوش عافیت قرار پائے، ایک آرام کی جگہ قرار پائے، جنت کا ٹھکانہ قرار پائے۔ عزیزان گرامی، ہمارے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ضرورتیں تمام نہیں ہوتی، ضرورتوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ صالح اولاد، نیک اولاد وہی ہے جو اپنے مرحومین والدین کو مسلسل یاد کرتے رہے، اور خدا بند عالم نے اس سلسلے میں جو انتظامات کیے وہ بہت ہی عظیم انتظام کیے ہیں کہ ہر شخص اپنے والدین کو اور اپنے مرحومین کو یہاں سے چیزیں بھیج سکتا ہے، اس کے لیے پیسے کی، مادی وسائل کے فراہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے مرحوم والدین دنیا سے چلے گئے، میرے پاس خود کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس خود مصیبتیں ہیں، میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، اپنے بچوں کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہوں، میں ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا، تو اپنے والدین کی طرف سے میں کسی غریب کو کیا دوں، کسی فقیر کو کیا دوں، کیا ان کی طرف سے کربلا کیسے جاؤں، یا کیسے کروں، یہ سارے کام تو امکانات کی بنیاد پر ہیں، میرے پاس تو امکانات نہیں ہیں۔ خدا بند عالم نے اس مسئلے کو رکھتے ہوئے ایک حل نکالا ہے
کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو نہیں صحیح، امکانات نہیں ہے، امکانات نہیں صحیح، لیکن تم اپنے والدین کی طرف سے ایک سورہ الحمد پڑھ کے تو ہدیہ کر سکتے ہو، قرآن کریم کی چند آیتیں تو پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہو۔ اگر تم پورا سورہ نہیں پڑھ سکتے، پورا پارا نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم چند آیتیں تو پڑھ سکتے ہو، سورہ الحمد تو پڑھ سکتے ہو، سورہ قل هو اللہ تو پڑھ سکتے ہو، اپنے والدین کی نیابت میں صلوات تو پڑھ سکتے ہو، اپنے والدین کی نیابت میں کربلا نہیں جا سکتے تو نہیں جا سکتے، لیکن اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے اپنے والدین کی نیابت میں امام حسین جیسا کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اتنا تو کام تم کر سکتے ہو نا، اس کام میں کون سی رکاوٹ ہے؟ تم مستحبی کام اپنے والدین کی نیابت میں انجام دے سکتے ہو، تسبیح جناب زہرا اپنے والدین کی نیابت میں انجام کر سکتے ہو، نماز کے بعد بیٹھ کر استغفار کی تسبیح ان کی طرف سے پڑھ سکتے ہو۔ ساری چیزیں پیسے پر منحصر نہیں ہے، توجہ پر منحصر ہے اور دوسرے توفیقات پر منحصر ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، جس وقت ہمارے والدین زندہ تھے، اگر ہم ان کے لیے کوئی چیز لے کے آتے تھے، کوئی دوا لے کے آتے تھے، کوئی پھل لے کے آتے تھے، کوئی سامان لے کے آتے تھے، تو آیا وہ ہم کو دعا دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ یہ دعائیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ان دعاؤں سے ہماری مشکلات حل ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ان دعاؤں سے ہمارے ترقی نصیب ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی محنتوں کے بلبوتے پر کم اپنے والدین کی دعاؤں کی بنا پر دنیا میں کامیاب ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن والدین کی دعاؤں نے انہیں کامیاب کر دیا ہے۔ تو جس وقت ہم اس دنیا میں کوئی تحفہ لا کے دیتے تھے، عید میں ایک جوڑا کپڑا بنا دیتے تھے، مناسبت کے وقت کوئی تحفہ لا کے دے دیتے تھے، کوئی پھل لا کے دیتے تھے، تو دعائیں ملتی تھی نہیں ملتی تھی؟ ان دعاؤں سے ہماری مشکلات حل ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ تو اگر آج ہم اپنے والدین کی خدمت میں قرآن کریم کے سورے ہدیہ کریں، نماز میں ان کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو جب یہ کار خیر تحفے کی شکل میں ہمارے والدین تک پہنچے گا اور یقیناً پہنچے گا، تو کیا والدین کی دعائیں ہمارے شامل حال نہیں ہوں گی؟ اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے، مصیبت و غم میں مبتلا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ قبرستان جاؤ اور اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھو اور ان سے اپنی مشکلات کے حل کرنے کا مطالبہ کرو۔ پیغمبر کے پاس آتا ہے کہ پیغمبر، میری والدہ کا انتقال ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قبر کہاں ہے، کہ اپنی خالہ کی قبر پر چلے گا، وہ بھی نہیں معلوم۔ فرمایا قبرستان میں جاؤ اور ایک قبر بناؤ اور اس قبر کو اپنی والدہ سے منسوب کرو، وہاں بیٹھ کے اپنے والدہ کے لیے قرآن پڑھو اور اپنی مشکلات کی حل طلب کرو۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یعنی ہم
والدین کو قبرستان پہنچانے کے بعد بھول نہ جائیں۔ ہمارے والد مرحوم مولانا ابن حسن صاحب اللہ تعالیٰ مقام و شریف خدا وند عالم کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے، بلند سے بلندتر فرمائے، جنت پہ جگہ نصیب میں وسوئی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی مجھ پہ مشکلات زیادہ پڑتی تھیں اور میں پریشان ہوتا تھا، میں قبرستان جاتا تھا، اپنے والدین کے قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، گریہ کرتا تھا، ان سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرتا تھا اور میری مشکلات حل ہو جاتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ وہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں اور وہ دعائیں جو رد نہیں ہوتی، ان دعاؤں میں ایک دعا والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ جب والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو خدا بند عالم والدین کی دعاؤں کو ان کے بچوں کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم صرف چہلم تک، 40ویں تک اپنے مرحوم والدین کو یاد نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی میں ایک ایسا طریقہ قرار دیں کہ روزانہ ہی کسی نہ کسی بہانے ان کو یاد کرتے رہیں۔ یہ مرحوم ان کو یاد کرنا توفیق بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور ہماری مشکلات کا حل بھی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ہم کو بھی تو ایک دن مرنا ہی ہے نا، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم کو حیات ابدی تو لے کے آئے نہیں ہیں، ہماری بھی ضرورتیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں مرنے کے بعد ہمارے والدین سے زیادہ ہوں، ہم ان سے زیادہ محتاج و فقیر دنیا سے جائیں، ہم ان سے زیادہ نیاز مند دنیا سے جائیں۔ تو اگر ہم اس زندگی میں اپنے والدین کو مسلسل یاد نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے بھی ہم کو یاد نہ کریں۔ دنیا میں مشکلات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کے گھر میں بیمار ہے، دوا نہیں ہے، تو رو سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے بخار چڑھا ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ تو اپنی تکلیفوں کو، اپنی ضرورتوں کو اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بیان کر سکتا ہے، اور بچے یہ تکلیفیں سن کر کے اس کے علاج کرا سکتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد ہم جہاں جانے والے ہیں وہاں سے ہماری کوئی فریاد اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے درد کا تذکرہ یہ ہونے والا نہیں ہے، ہم وہاں کی تکلیفوں کو بیان نہیں کر سکتے، وہاں کی مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں اپنے مرحوم والدین کے لیے مسلسل کار خیر کرتے رہیں، کار ثواب کرتے رہیں۔ اگر غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں تو غریبوں کی مدد مسلسل کرتے رہیں۔ مسئلہ اماؤنٹ کا نہیں ہے، 1 روپے، 2 روپے، 10 روپے، جو ہمارے امکانات میں ہیں ہم ہر مہینے اپنے والدین کی طرف سے غریبوں کو پہنچاتے رہیں، تاکہ یہ ثواب ہمارے والدین تک پہنچتا رہے، اور کل ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے بھی ہمارے لیے کار خیر کرتے رہے، تاکہ ہم وہاں پر محتاج نہ ہونے پائیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے یہ بڑا درجہ رکھا ہے، اور یہ بچوں کی دعائیں والدین کی مغفرت کا سبب ہوتی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، عذاب نازل ہو رہا تھا،
خدا بند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو وہ نگاہیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی ہیں۔ ہم قبرستان سے گزر جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا قبرستان کی حالت کیا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہ نظر دی ہے، وہ نگاہیں دی ہیں، جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس قبرستان پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے، یہ عذاب الہی اس قبرستان پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو نگاہیں دی ہیں، بصیرتیں دی ہیں، وہ چیزوں کو پہچان لیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، قبرستان سے گزرے تو وہاں پر عذاب نازل ہو رہا تھا، گزر گئے جلدی سے، واپس آئے تو اب جب واپس آ رہے تو اسی قبرستان پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ فرشتے بدل گئے ہیں، کہاں عذاب کے فرشتے تھے اور کہاں رحمت کے فرشتے ہیں، کہاں عذاب نازل ہو رہا تھا، کہاں رحمت و مغفرت نازل ہو رہی ہے۔ ان کو تعجب ہوا کہ میں جا رہا تھا تو عذاب نازل ہو رہا تھا، واپس آ رہا ہوں تو رحمت نازل ہو رہی ہے، اتنی دیر میں کیا انقلاب آ گیا کہ عذاب رحمت میں بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میں جا رہا تھا تو عذاب نازل ہو رہا تھا، واپس آیا ہوں تو رحمت نازل ہو رہی ہے، پروردگار ماجرا کیا ہے؟ تو آواز آئی، اے عیسیٰ، اس قبرستان میں ایک مرحوم دفن ہے، آج ان کا بچہ بڑا ہوا ہے اور یہ بچہ دین حاصل کرنے گیا ہے، میری کتاب پڑھنے گیا ہے، یہ معلم کے پاس بیٹھا تھا، معلم اس کو پڑھانا شروع کیا، اس بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کیا، اس بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کیا۔ عیسیٰ، مجھے شرم آتی ہے جس مرحوم کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کرے، میں اس کے والد پر عذاب نازل کروں۔ تو ایک بچے کا اللہ کو رحمان اور رحیم سے یاد کرنا سبب بنا نہ صرف یہ کہ اس کے والد مرحوم کی قبر سے عذاب ہٹ گیا، بلکہ اس کے صدقے میں سارے قبرستان سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ آج ہم بھی اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے اس طرح سے ثواب کو ارسال کرتے رہیں تو اگر ہمارے مرحومین کی مغفرت ہوگی اور ہمارے مرحومین کے صدقے میں یا ان کی بنا پر دوسرے لوگوں کے گناہ معاف ہوں گی، تو اب بتائیں برزخ سے کون کون لوگ ہم کو دعائیں دیں گے، کن کن لوگوں کا سلام ہمارے پاس آئے گا، کن کن لوگوں کی محبتیں ہمارے شامل حال ہوں گی کہ میاں سلامت رہو، آج تمہاری بنا پر ہم عذاب سے بچ گئے۔ لہذا اس دنیا میں جانے کے بعد ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر ان کی کچھ چیزیں واجبات قضا ہو گئے ہیں تو ان واجبات کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں اور کچھ دوسری چیزیں قضا ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو باقاعدہ توجہ دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے والدین دنیا سے چلے جائیں اور ان کے ذمے کوئی چیزیں باقی رہ جائیں اور ہم ان کو ادا نہ کر پائیں۔ ایسا ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں اور باقاعدہ اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا تھا، یہ علی، جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ میری قبر پر آ جائیے گا اور قرآن پڑھیے گا۔ امام حسین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا، بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ خود ہماری توفیقات میں اضافے کا سبب۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، والدین کی دعائیں بچوں کی مشکلات میں حل کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک والدہ کی دعا ہماری بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ جب یہ دنیا نعمت ہم سے سلب ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جناب شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، استاد الفقہاء والمجتہدین،
شیخ اعظم بہت بزرگ درجے کے عالم ہے، بہت بزرگ درجے کے عالم ہے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، کہ جو نے بڑی خدمت کی تھی اپنے والدہ کی، بڑی خدمت کی تھی، بڑی خدمت کی تھی، اٹھاتے تھے، دھلاتے تھے، سارے کام کرتے تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے. لوگوں نے ان کی خدمت عرض کی کہ آپ نے اتنی خدمت تو کی ہے، اور آپ کی والدہ کی ایک عمر ہو گئی تھی، اچھی خاصی عمر کے بعد انتقال ہوا، آپ اتنا غم کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ اب میں اس لیے غم بنا رہا ہوں کہ اب اگر میں دیر سے گھر آؤں تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مرتضیٰ اب تک تم کہاں تھے. اب میری آوازیں، میرے کان ان آوازوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہا کرتی تھی مرتضیٰ تم کہاں تھے. آج ہمیں بہت سے لوگ بڑے ناموں سے پکارتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ آواز جو ماں کی تھی اور ماں جس محبت سے ہمیں پکارتی تھی، اب کان ان آوازوں کو ترستے ہیں. اب وہ محبت، وہ خلوص، وہ درد نہیں محسوس ہوتا. آج بھی لوگ ہمارا نام لے کے پکارتے ہیں، آج بھی رشتہ دار ہمیں نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن وہ محبت جو ماں کی آواز سے جھلکتی تھی، وہ آنکھیں جو ہمارا انتظار کرتی تھی، ماں رات میں بستر پر لیٹ جاتی تھی، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، لیکن آپ یقین جانیں جب تک ہم گھر پر واپس نہیں آتے تھے ان کو پوری نیند نہیں آتی تھی. وہ بولے یا نہ بولے، لیکن جب گھر آ جاتے تھے تو ان کو سکون ملتا تھا، میرا لال گھر واپس آ گیا. کان ان آوازوں کو اب ترسیں گے. نام تو بہت لیا جائے گا، لیکن وہی جو شیخ ذکر سب پکارنے والے موجود ہیں، لیکن اب وہ جملہ کا ہے مرتضیٰ تم رات میں کہاں تھے، کتنی دیر کر دی. اب کان ان جملوں کو نہیں سنیں گے. خدا سب کے والدین کو، والدہ کو سلامت رکھے. لیکن جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے تو آدمی کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب محبت بھرے لہجے سننے کو انسان ترستا ہے، اب شفقتیں ترستی ہیں. مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ایک بتا فرمایا تھا اپنی والدہ کے تعلق سے کہ میرے گھر میں کوئی میٹھا پکا تھا، والدہ کو لا کے دیا گیا، انہوں نے کھایا اور اس میں سے چھوڑ دیا، کہ کھا لے اور بھی موجود ہے، کہ نہیں یہ میرے ذیشان کے لیے رکھ دو، اس کو یہ پسند ہے. کہ یہ کون بولنے والا ہے، یہ کون کرنے والا ہے. یہ لہجے، یہ انداز، انسان ترستا ہے. جب سب کچھ مل جائے گا لیکن والدہ کا لہجہ، ماں کا انداز، وہ محبت نہیں ملے گی. جب عام والدہ کا انداز یہ ہے اور عام بچے والدہ کے اس لہجے اس کو بے چین ہو جاتے ہیں، تو آپ سچ پوچھیں امام حسن حسین پر کیا گزری ہوگی. کب پکارنے والے تو بہت ہوں گے، نام لینے والے بہت ہوں گے، لیکن اب وہ ماں کا لہجہ کہاں آ جائے گا، میرا حسین، میرا حسن. اب وہ
لہجے کہاں ملیں گے، وہ محبتیں کہاں ملیں گی؟ یہ ماں کی محبت تھی، یہ ماں کی شفقت تھی۔ جب جناب سیدہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور ان کو پتا تھا کہ دنیا تھوڑی دیر کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، تو گھر میں موجود کنیز کو بلایا اور کہا دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں دنیا میں زندہ ہوں، جب یہ آواز تسبیح ختم ہو جائے سمجھنا میں اپنے بابا سے جا ملی۔ لیکن دیکھو میرے بچے مسجد میں گئے ہیں دعا کرنے کے لیے، واپس آئیں گے، ان کو میرے مرنے کی خبر مت دینا، ورنہ میرے بچے کھانا نہیں کھائیں گے، میرے بچے پانی نہیں پئیں گے، بھوکے پیاسے رہ جائیں گے۔ جب میرے بچے واپس آئے ان کو پہلے کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، سیراب کر دینا، پھر ان بچوں سے کہنا بچوں تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو۔ یہ کون ہے اتنی محبت کرنے والا؟ یہ کون اتنی شفقت کرنے والا؟ عزیز دوستو یہی ہوا جب بچے واپس آئے تو گھر میں موجود کنیز نے کہا بچوں میں دسترخوان بچھا دیتی ہوں کھانا کھا لو۔ کہا اماں کہاں ہے؟ کہا کھانا کھا لو۔ کہا اماں کہاں ہے؟ جب سار کا کہ تم نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ یہ محبتیں یہ شفقتیں کہاں ملیں گی؟ میں آپ سے عرض کروں اور جناب زہرا کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں، بھی آپ نے اتنا خیال رکھا کہ بچے آپ کے غم میں مبتلا ہونے سے پہلے کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، تاکہ آپ کا حسین پیاسا نہ رہے، آپ کا حسین بھوکا نہ رہے۔ جب حسین مسجد میں دعا کرنے گئے تھے تو بھوکے پیاسے نہیں تھے، لیکن کربلا کے میدان میں ہی آپ کا حسین ہے جو ایک ایک سے کہہ رہا ہے مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو، مجھے ایک گھونٹ پانی۔ نہ معلوم کربلا میں جناب زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی، میں نہیں بیان کر سکتا کہ جناب زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی جب کربلا کے میدان میں انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، جو حسین کو گودی میں پالا تھا، دلاسا دیا تھا، اس کا اتنا خیال رکھا آج میرا حسین ایک گھونٹ کے لوگوں سے پانی مانگ رہا اور کوئی اس کے گھونٹ پانی دینے والا نہیں۔ میرا حسین خون میں نہایا ہوا، اس کا پورا بدن خون میں زخمی ہے، جگہ جگہ پر زخم لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر تیر لگے ہوئے ہیں، اور میرا حسین ایک ایک سے پانی مانگ رہا ہے۔ علامہ شیخ جعفر شوستیل رحمہ نے اس منزل پر بڑا اچھا جملہ کہا ہے۔ امام حسین نے یہ جملہ نہیں کہ مجھے پانی لا کے دے دو، کہا مجھے ایک گھونٹ لا کے پانی پلا دو، اس قدر مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ یہ نہیں فرمایا مجھے پانی لا کے دو، کہ ایک گھونٹ پانی لا کے مجھے پلا دو۔ کہ حسین کیوں کہہ رہے تھے ایک گھونٹ لا کے پانی پلا دو، پانی مانگ کیوں رہے تھے؟ فرماتے شاید اس کی وجہ یہ ہو اب حسین اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ تھی، کوئی پانی لا کے دیتا تو حسین خود سے پانی پی لیتے، اس لیے کہ پہلو پر تیر لگا ہوا تھا، سارا خون بہ چکا تھا، حسین اتنے کمزور ہو چکے تھے، اگر کوئی پانی لا کے بھی دیتا حسین پانی نہیں کہ مجھے لا کے پانی پلا دو، اب میں اتنا کمزور ہو گیا مجھ سے پانی پیا نہیں جاتا۔ یہ دوسری وجہ یہ کہ فرماتے وجہ یہ دیکھو میں ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہوں تو مجھے ایک ہی گھونٹ لا کے پانی دینا، لیکن سادہ پانی حسین ایک ایک سے پانی مانگتے رہے، لیکن کسی نے حسین کو پانی نہیں دیا، کسی نے حسین کو۔ حسین دنیا سے پیاسے چلے گئے، یہ پیاس اتنی زیادہ عظیم تھی،
اتنی زیادہ شدید تھی، اہل بیت کے زیادہ پیاس تھی، جب بھی پانی آتا تھا تو سید سجاد ہوتے تھے میرا بابا پیاسا چلا گیا، میرا بابا پیاسا چلا گیا۔ یہ پانی اتنا عظیم تھا، پیاس اتنی عظیم تھی کہ جب حسین کا ذوالجناح خیمے میں واپس آیا ہے تو سکینہ نے اپنے باپ کے ذوالجناح سے اتنا پوچھا، اے میرے باپ کیس پہ بابا اتنا بتا، سوقے ابھی اب قتل شانہ، اے میرے اس میں بابا یہ بتا، میرا بابا جب شہید کیا گیا تو میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس کرونا کی بیماری سے تمام مومنین و مومنات لوگوں کو، خاص کر شیعان اہل بیت کو نجات و رحمت فرما۔ پروردگار محرم سے پہلے ان سارے مسئلے کو حل فرما تاکہ ہم اسی شان کے ساتھ محرم منا سکیں جس طرح گزشتہ برسوں میں مناتے تھے، ویسی جلوس اٹھا سکیں، ویسی مجلسیں کر سکیں، ویسی عزاداری کر سکیں، اور وہ اس بلا سے سب کو محفوظ جن مرحومہ کے خورشید جمال کے سال ثواب کی مجلس سے پروردگار ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار امام معصوم علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ان کے مرحوم کے پسماندگان کو، ان کے اداروں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ آپ حضرت گزارش ہے کہ تو سورہ الحمد اور تیمت سورہ مبارک قل اللہ کا تلاوت فرما کر کے مرحومہ کی روح کے اتصال فرما دیں۔